ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میری معصوم بیوی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتی کہ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ ہم بہت غریب تھے لیکن اچانک میرے گھر پیسے آنا شروع ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ اتنے پیسے کس نے بھیجے۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا تو میری بیوی آدھی رات کو موبائل فون سے اپنی ویڈیو۔ ایک رات شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو پانی پینے کے لیے باہر آ گیا۔ جب مجھے دوسرے کمرے سے کچھ روشنی آتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے پانی پینے کے بعد اپنا رخ اس کمرے کی طرف کیا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ میری بیوی تو موبائل لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ اسی وقت اس نے موبائل بند کیا اور دروازے کی طرف آنے لگی تو میں فوراً سے کمرے میں جا کر سوتا بن گیا۔ آدھی رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میری معصوم بیوی موبائل لے کر سامنے بیٹھی ہوتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو ڈرامہ دیکھنے لگ گئی۔ یہ سب یوں ہی چل رہا تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں چینی کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، بوریوں کو اٹھا کر گاڑی میں لوڈ کرنا، لیکن میں حلال کما کر خوش تھا۔ لیکن اب بیوی کی اچانک ایسی حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور میرا شک مزید پختہ تب ہوا جب اگلے دن میرے اکاؤنٹ میں مختلف ممالک سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تو حیران ہوا کہ اتنے پیسے کس نے بھیجے۔ کیا کسی کو غلطی ہو گئی تھی اور انجانے میں پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ یہ راز کچھ اور تھا۔ وہاں پر کوئی ایسا نمبر بھی نہ تھا جس سے میں رابطہ کر کے پتہ کر سکتا، کیونکہ پیسے باہر سے بھیجے گئے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تو بہت ہوئی، لیکن میں نے بیوی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ابھی تک مجھے خود ہی اس بات پہ یقین نہ تھا کہ یہ پیسے ہمارے ہیں بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو میں بیوی کو بتا دوں اور جس نے پیسے بھیجے ہیں وہ واپس بھی مانگ لے تو کیا عزت رہ جاتی؟ الٹا بیوی مجھ پر شک کر سکتی تھی۔ شک کا سوچتے ہی میرے ذہن میں کلک سا ہوا تھا، کہیں یہ پیسے مجھے بیوی کی وجہ سے تو نہیں بھیجے گئے؟ کیونکہ بیوی روز دوسرے کمرے میں بیٹھ کر موبائل کے ساتھ کچھ کرتی تھی۔ کہیں میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی؟ شاید پیسوں کی وجہ سے اور ہماری غربت کو دیکھتے وہ غلط راہ پر چل نکلی ہو۔ یہ سب باتیں اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، جن کو سوچ سوچ کر میرا سر چکرا رہا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے مالک کی بہت منتیں کی تھی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا، ہمارے پاس محنت سے کام کرنے والے بہت ہیں، تم جیسے وقت گزاری کے لیے کام کرنے والوں کی یہاں اس فیکٹری میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مالک کی باتوں سے نا امید ہوتے اور اس کا ایسا انداز دیکھ کر میرا دل کیا تھا میں اتنی مزدوری کا کام وقت گزاری نہیں کرتا، بلکہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہوں، جو گھر میں یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا، لیکن ان بے حس لوگوں کو کیا پرواہ تھی۔ نوکری کے چلے جانے کا میں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا تھا، اور جو پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے ان میں سے میں نے ہفتے کا راشن خرید لیا تھا اور باقی کے پیسے اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہنے دیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر کسی نے پیسے واپس کرنے کا کہا تو میں تب تک کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ ہی لوں گا اور یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب میرے ہاتھ خود بن چکے تھے،
میں بیوی سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنی عزت کو مار کر بچوں کی بھوک کی پرواہ کر کے وہ پیسے استعمال کر چکا تھا۔ سب کچھ پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا۔ بیوی میری بہت خدمت کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اب وہ روز سونے سے پہلے مجھے دودھ میں روح افزا ڈال کر 1 گلاس لازمی پلاتی تھی، اور یہ سب کچھ عرصہ پہلے سے ہی شروع ہوا تھا۔ جب وہ پہلی بار میرے لیے دودھ بنا کر لائی تھی، تب بولی تھی، ساجد میں دیکھتی ہوں آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، اور اب آپ مجھے پہلے سے کافی کمزور بھی لگنے لگے ہیں۔ آپ یہ دودھ پی لیا کریں، اس سے آپ کو طاقت ملا کرے گی اور پورا دن سستی نہیں آئے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جو دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے خود کا خیال نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن اب وہ میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اس دن میرے دل میں میری بیوی کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس نے اتنی محبت کرنے والی اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والی بیوی کا ساتھ عطا کیا تھا۔ میں نے دودھ پیتے گلاس سائڈ پہ رکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کلثوم، میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والی مخلص بیوی جو عطا کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تھی، مجھے یوں لگا تھا میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی، جس کو دیکھتے میں نے اس وقت اپنا وہم سمجھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی، کیونکہ میں جب بھی وہ دودھ پیتا مجھے بڑی گہری اور سکون کی نیند آ جاتی اور دن بھر خود میں ایک طاقت سی محسوس ہوتی تھی۔ بس صبح جب اٹھتا تو اچانک سر دکھتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد صحیح ہو جاتا۔ ان سب باتوں کو سوچتے اب میرا شک بیوی پر پختہ ہوتا جا رہا تھا اور دل میں تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب میرے دل میں بیوی کی بے وفائی کا خیال آتا تو میری روح لرز جاتی تھی اور میں یہ سب اپنا وہم سمجھ کر اپنے قدم پیچھے کر لیتا تھا، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو جاتا تھا اور قدم پیچھے کر لیتا تھا کہ جو راز ہے وہ راز ہی رہے۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں، ان سے بھی منہ موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دوست اکثر ایسی ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے رہتے جو نازیبا ہوتی تھی۔ میں مرد تھا، ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ چند پیسوں کے عوض کیسے لوگ غلط کام کرنے لگ پڑتے ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو یہ باتیں باور کروائی تھی اور روز کی طرح نوکری ڈھونڈنے چل پڑا تھا۔ بہت دنوں کی محنت اور سفارش لگانے پر مجھے ایک اور نوکری مل گئی۔ اب مجھے گھر کے خرچ کے ساتھ وہ رقم بھی اپنے اکاؤنٹ میں واپس رکھنی تھی، کیونکہ میں تب شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ سب سوچ رہا تھا، اگر وہ سچ نہ ہوتا تو پیسے کہاں سے واپس کرتا۔ میں دوبارہ سے محنت کرنے لگ چکا تھا۔ دن بھر کام کر کے تھکا گھر واپس آنے کے بعد بیوی لازمی دودھ کا گلاس پلاتی، جسے پیتے ہی میں گہری اور پرسکون نیند میں سو جاتا۔ پہلے مجھے شک ہوا تھا بیوی ضرور دودھ میں کچھ ملاتی ہوگی، اس لیے ایک روز نہیں پیا تھا، لیکن اگلے روز میری جو حالت ہوئی تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پایا تھا، جس سے تنگ آ کر میں نے وہ دودھ پینا پھر سے شروع کر دیا۔ سب کچھ پھر سے پہلے کی طرح ہی چل پڑا تھا۔ ایک روز میں کام کی وجہ سے اس قدر تھک گیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی سو گیا اور دودھ کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اس رات جب میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی تو بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ بچے بھی سب سو رہے تھے۔
میں نے جگ دیکھا تو خالی پڑا تھا۔ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پہنی اور کمرے سے باہر آیا تو دوسرے کمرے کی بتی آج بھی جل رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں اب دوبارہ گردش کرنے لگی تھی۔ سارا منظر کسی فلم کی طرح میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے بیوی کا نیا سا انداز نوٹ کر رہا تھا اور آج رات کے اس پہر ایک بار پھر سے یہ سب دیکھ کر میں پھر سے وہی سب سوچنے لگ گیا تھا۔ اب تو بیوی بھی مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی، مجھ سے دور دور سی رہنے لگی تھی۔ دودھ پیتے میں خود بھی سو جاتا تھا۔ میرا دماغ دوبارہ سے بیوی کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور میری سوچوں کے دھاگے ملنے لگے تھے۔ سب کچھ میرے سامنے صاف تھا، بالکل کسی شفاف آئینے کی طرح۔ بالآخر اپنی سوچوں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب تو اپنی بیوی کا یہ راز جان کر ہی رہوں گا کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کہیں وہ بھی تو ان لڑکیوں کی طرح غیر اخلاقی کام تو نہیں کرتی تھی۔ اگر میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ سچ نکلا تو چاہے محبت کی شادی تھی، چاہے ہمارے بچے بھی ہیں، میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے اسے طلاق دے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دینا تھا اور اپنے بچوں کو خود پالنا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف کہنا تھا، اب تم میرے نام سے آزاد ہو، چاہے تو جا کر پوری دنیا کو اپنی نمائش کرواؤ، یا پھر طلاق دیتے میں نے اسے قتل ہی کر دینا تھا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا، میں کیسے یہ سب برداشت کرتا کہ میری بیوی جو کہ میرا لباس ہے وہ یوں کسی اور کے سامنے محض چند روپوں کے لیے خود کو پیش کر دے۔ بیوی کی مجھ سے دوری یہ سب ثابت کر رہی تھی کہ اسے اب ان سب کاموں میں مزہ آنے لگا تھا، تبھی وہ مجھ پر بس ظاہری ہی فکر جتاتی تھی اور اسے جلدی ہوتی کہ میں سونے جاؤں تو وہ یہاں اس کمرے میں آ سکے۔ بچے بھی اکثر کہتے تھے، امی دن بھر سوتی رہتی ہے، ہم باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں، جس سے صاف ظاہر تھا وہ رات بھر جو کام بند کمرے میں موبائل سے کرتی تھی تو تھک ہی جاتی تھی۔ اب میرا ذہن پوری طرح میری بیوی کے خلاف ہو چکا تھا۔ میرے دل میں آہستہ آہستہ اپنی ہی بیوی کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے دل بہلا رہی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا میں نے اپنے حقوق میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ سب کچھ بالکل نارمل تھا، بلکہ میری ہی بیوی بدل گئی تھی جس کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے پوری طرح سے بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اب میں بس انتظار میں تھا ثبوت میرے ہاتھ لگے اور اگلے ہی لمحے میں بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دوں، کیونکہ مجھے ایک مخلص بیوی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ سب سچ ہوتا تو میں طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہ کرتا، کیونکہ میں غریب تھا اور میری اسی غربت نے بیوی کو اس کام میں ڈالا تھا، تو جو نہیں آتی وہ بھی یہی کرتی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا میں خود اپنے بچوں کی تربیت کرتا، لیکن میں اکیلا مرد تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، مجھے جذباتی فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بھی حل نکال سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی کٹوا دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس طرح ہو سکتا تھا بیوی بھی سدھر جاتی۔ میں نے اپنے اس منصوبے پر خود کو داد دی اور حیران ہوا تھا یہ خیال پہلے ذہن میں کیوں نہ آیا تھا۔ میں نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچتے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا تھا اور سوچ لیا تھا اب نیٹ کا کنیکشن ختم کرنے کے بعد اب میں بیوی سے تھوڑی دوری ہی رکھوں گا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لے اور ان کاموں سے توبہ کر لے۔ میں ایک بار پھر سے اپنے ذہن میں منصوبے بنانے لگ گیا تھا۔
مجھے اپنی سوچ پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب کون سا سچ سامنے آنے والا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ میں معمول کے مطابق صبح اٹھا۔ آج میرا دل چھٹی کرنے کا کر رہا تھا، لیکن بیوی کو شک نہ ہو جائے اس لیے پہلے جا کر کنیکشن کٹوا دیا۔ اس کے بعد آرام سے اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ دن بھر میں بہت خوش رہا تھا اور میرے اندازے کے مطابق جب گھر گیا تو بیوی میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، بہت بے چینی ہو، لیکن میں نے بھی کوئی اثر نہ لیا اور نہ ہی اسے کچھ محسوس ہونے دیا۔ کھانا ختم کر کے جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگا تو وہ بول پڑی، سنیے، آج صبح سے نیٹ نہیں چل رہا، آپ ذرا فون کر کے پتہ تو کروائیے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات پریشانی لیے ہوئے تھے۔ میں محض افسوس ہی کر سکتا تھا۔ میری بیوی نے خود کو غلط کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا تھا، ایک دن نیٹ نہ ہونے پر وہ یوں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا، ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ ارے تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، ہو گیا ہوگا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے نیٹ نہیں آ رہا۔ تم یوں نیٹ کے چکر میں پریشان ہونا چھوڑو اور گھر پر بھی دھیان دو۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل کچھ زیادہ ہی نیٹ کر رہی ہو، رات بھی کبھی کبھی غائب رہتی ہو۔ اگر میں کچھ پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، اس لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ میں نے اتنے دنوں کی بھڑاس ایک ساتھ ہی نکال لی تھی اور میری باتیں سنتے بیوی نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور ڈر بھی واضح تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو بس آپ سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج نیا ڈرامہ آنے والا تھا، مجھے وہ دیکھنا تھا، کل سے وہ پیسوں میں بکنے والا تھا۔ آپ غصہ نہ ہو، سو جائیں۔ اس رات بیوی میرے پاس ہی رہی تھی۔ میں رات میں دوبارہ اٹھا تھا اور اسے پاس دیکھتے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں بیوی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اگلے روز میری بیٹی کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تھا۔ میں سب سے مدد مانگتا پھر رہا تھا، میری بیوی الگ سے رو رہی تھی، لیکن برے وقت میں غریب کی مدد اس کے اپنے ہی نہیں کرتے۔ میں تو غیروں سے امید باندھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اچانک سے ایک بار پھر میرے اکاؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے، جس نے بھی کیے تھے، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بیٹی کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ میں نے جلدی سے پیسے جمع کروائے تو بیٹی کا علاج شروع ہوا تھا۔ 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد میری بچی واپس سے صحیح ہوئی۔ میں خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جس کام کے لیے میں نے نیٹ کٹوا دیا، آج انہی پیسوں کی وجہ سے میری بیٹی کی جان بچ گئی اور دوسرے ہی روز پتہ نہیں کیسے نیٹ خود سے چل پڑا تھا۔ ہم سب آس پاس کے گھر والے مل کر نیٹ کا بل دیتے تھے، اس لیے بل زیادہ نہیں بنتا تھا اور شاید ان میں سے ہی کسی نے میری بیوی کی مدد کرتے کنیکشن پھر سے بحال کروا دیا تھا۔ اس بار میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ بیوی نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ میں اب اکثر اسے شرمندہ نظر آتا تھا کیونکہ پچھلی بار بھی انہی پیسوں سے گھر چلایا تھا اور اس بار بھی انہی پیسوں کی بدولت میری بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ میں نے بھی شاید اپنے ضمیر کو تھپکی دیتے سلا دیا تھا، لیکن یہ سب زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ میں مرد تھا اور مجھ میں اتنی برداشت نہ تھی کہ بیوی کو یہ سب کرنے دیتا، اس لیے اب میں نے آر یا پار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ اب پہلے میں خود سچ کا پتہ لگاؤں گا اور پھر بیوی کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن میں بغیر ثبوتوں کے بیوی پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر وہ مکر جاتی تو پورے محلے والے اس کا ساتھ دیتے اور مجھ پر تھو تھو کرتے، اور میں نے باقاعدہ بیوی کا سچ جاننے کے لیے سوچا تھا کہ میں اسے بار بار ایسی باتیں کر کے شرمندہ کروں گا کہ وہ خود اپنا سچ بتا دے۔ اگلے روز میں نے صبح اٹھتے ہی بیوی سے پوچھا تھا، کیسی چل رہی ہے تمہاری رات کی ڈیوٹی؟ ویسے مزہ تو بڑا آتا ہوگا نا، یوں رات کے اندھیرے میں سب لوگوں پر لعنت بھیجتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے معنی خیز بیوی کو آنکھ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری باتوں سے بیوی کے چہرے سے خون چھلکنے لگا تھا اور وہ ماتھے پر شکن لائے بولی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی باتیں ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف کہیں نا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برتن دھوتے ہوئے میری طرف بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو صرف مزہ آتا ہے، سمجھ کیوں آئے گی؟ ویسے بھی ڈرامے کی بات کر رہا ہوں۔ جب رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر موبائل پر ڈرامہ دیکھتی ہو تو مزہ تو آتا ہوگا نا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا مزاحیہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو، بیوی نے زبردست ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، آج میں بھی تھوڑے مزے لے ہی لوں، کیوں نہ آج ہم دونوں مل کر ڈرامہ دیکھیں؟ نہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے تو کام پر بھی جانا ہوتا ہے اور ڈرامہ تو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کو پسند بھی نہیں آئے گا۔ بیوی گھبراتے ہوئے جلدی جلدی میں بولتی جا رہی تھی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، وقت برباد ہوگا، تم ہی دیکھنا، میرے پاس واقعی وقت کہاں ہے۔ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر کی راہ لی تھی، کہیں کام سے دیر نہ ہو جائے۔ میں سارے راستے سوچ رہا تھا۔ بیوی باتوں میں تو نہ آئی تھی، لیکن اس کا یوں گھبرا جانا مجھے اور یہ سب کرنے پر اور کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا، آج میں سونے کا ناٹک کر کے اپنی جگہ پر تکیہ رکھ کر پہلے ہی دوسرے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور ساتھ میں اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے سب کچھ ریکارڈ بھی کر لوں گا تاکہ بیوی پھر مکر نہ سکے۔ میں سارا دن یہی منصوبہ بناتے ہوئے کام کر کے رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے جلدی سے غسل کیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جب بیوی نے دودھ لا کر دیا تو اس کی نظروں سے بچا کر وہ دودھ گرا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بیوی باورچی خانے کا کہتے کمرے سے چلی گئی۔ میں ابھی تکیہ رکھ کر جلدی سے دوسرے والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جو کچھ سوچ رہا تھا، آج اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو وہ سب کرتے ہوئے نہ صرف دیکھنے والا تھا بلکہ ریکارڈ بھی کرنے والا تھا۔ مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ بیوی کمرے میں آ گئی۔ ضرور اس نے دور سے ہی مجھے سوتا ہوا سمجھ کر دیکھا ہوگا اور مطمئن ہو گئی ہوگی، اور میرے شک کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اس نے کوئی بھی ڈرامہ نہیں لگایا تھا بلکہ وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی، اور تھوڑی دیر یوں کرنے کے بعد بالآخر اس نے کسی کو ویڈیو کال ملائی۔ میں صاف دیکھ سکتا تھا اس نے جس کو کال کی تھی وہ کوئی 1 نہیں بلکہ 4 لوگ تھے۔ مجھے اس وقت اس پر غصہ آیا تھا۔ میری بیوی میری ہی ناک کے نیچے 1 نہیں بلکہ 4 مردوں کے ساتھ، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میری نظر بیوی پر اور موبائل کی اسکرین پر تھی۔ اس کے بعد جو سچ میرے سامنے آیا، جو باتیں میری بیوی نے اس ویڈیو کال پر کی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا اور میں بے ساختہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھتے ہی خوف کے مارے جلدی سے کال بند کی اور دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتے ہوئے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔
مجھ میں ہمت نہ تھی میں اسے کچھ پوچھ سکوں، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے سچ بتانے کا کہا۔ مجھے کچھ بھی کہے بغیر سب خاموشی سے یہ سب کرنے کی وجہ بتا دو۔ بیوی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں جب شادی کر کے یہاں آئی تھی تو آپ کے ساتھ بہت خوش تھی، کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ میں ہمارے حالات جانتی تھی، لیکن 2 بچوں کے ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا پیسہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا بچہ دوسروں کو اچھے کپڑوں میں ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ہم بھی کپڑے لیتے تھے لیکن چھوٹی عید پر، اور وہی کپڑے پھر بڑی عید پر چلتے تھے۔ بیچ میں 1-2 اور بھی بنوا لیتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ضرورت تھی جو پوری نہیں ہو پاتی۔ اسی بیچ آپ بھی پریشان رہنے لگے اپنی نوکری کی وجہ سے۔ شاید کوئی جھگڑا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ سے سوال نہ کیا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے میری ایک دوست ایک روز بازار میں ملی تھی، اس نے مجھے یہ سب کام کرنے کا بتایا۔ میں جانتی تھی ہم دونوں کے خاندان والے کبھی نہ مانتے، اس لیے خاموشی سے یہ سب کرنے لگی، آپ کو بھی نہ بتایا۔ میں آپ کو پہلی تنخواہ پر بتانا چاہتی تھی کہ میں آن لائن پروڈکٹ سیل کرتی ہوں جس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، اور پہلی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب آئی تو میری بات نکل گئی۔ لوڈ زیادہ تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا آپ مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ میں نے آپ کو بتانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اگر بتا دیتی، آپ منع کر دیتے تو یہ روزگار چھن جاتا، اور میں اپنے بچوں کو اپنی خواہشات کے لیے ترستا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کو دودھ میں طاقت کی ایسی گولی دیتی جس سے نیند گہری آتی تھی، تاکہ آپ سوتے رہیں اور میں آرام سے کام کر سکوں اور گھر چلانے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ہر ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے جس میں ہمیں کیمرے کے آگے آ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں نئے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ میری بیوی نے ساری بات بتاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور رونے لگی تھی۔ مجھے آج اپنی سوچ اور اپنا ذہن اپنی بیوی کے سامنے بہت چھوٹا لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا اور اسے صحیح سچ نہ بتایا کہ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے بیٹھا تھا۔ اگر بتا دیتا تو کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا۔ رب نے میرا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن اگر میں جلد بازی میں بغیر سچ جانے ہی طلاق دے دیتا تو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کر دیتا، کیونکہ قدم قدم پر آپ کو سمجھنے والا جیون ساتھی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اب بیوی آرام سے میرے ہی کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجھے بھی اس نے کوئی اچھا کام کرنے کا بتا دیا جس پر عمل کرتے اب ہماری اچھی آمدن ہونے لگی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میں اکثر نماز میں اپنے رب سے معافی مانگتا تھا کہ اس نے میرا پردہ رکھ لیا۔ مجھ میں بھی ہمت نہ تھی میں اپنی بیوی کو اپنے خیالات کے بارے میں بتا سکتا، اس لیے رب سے معافی مانگتا اور پہلے سے بڑھ کر بیوی سے پیار کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ میری سب سے یہی گزارش ہے، اول تو شک کرے ہی نہ، اور اگر کر بھی لے تو کبھی بھی شک کی بنا پر غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا سچ جان کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری بیوی نے کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرکے صحیح کیا؟ کیا میں نے بیوی پر شک کرتے صحیح کیا تھا اور مجھے بیوی کو اپنے خیالات کا بتا دینا چاہیے تھا کہ غلط فہمی کے چلتے میں اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا؟